بیسیکلی نا یہ اصل دہشت گردوں کی طرف تو جاتے نہیں ہیں. باقی پورے ملک کو انہوں نے دہشت گرد بنا دیے. جس کا دل چاہتا ہے وہ کسی کو غدار، باغی، دہشت گرد ڈکلیئر کر دیتا ہے. صورتحال آپ کے سامنے ہے. پہلے پی ٹی آئی دہشت گرد تھی، پی ٹی آئی کے اوپر شیلنگ ہو رہی تھی، گرفتاریاں ہو رہی تھی، پی ٹی آئی پر ظلم و ستم ہو رہا تھا. اس کے بعد جب سے طلبہ نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے، طلبہ دہشت گرد بن گئے ہیں. جو ہمارے شاعر تھے، اگر وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں تو وہ دہشت گرد بن جاتے ہیں. صحافی آواز اٹھائیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ لوگوں کو دھمکیاں یہ دی جاتی ہیں، اور سرے عام دھمکیاں دی جاتی ہیں. یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ میں دو فرق دکھانا چاہوں گی. کیا کہا گیا؟ پوسٹ ڈیلیٹ کر دو، ٹویٹس ڈیلیٹ کر دو. اپنے جو فوٹیجز ہیں، جو کرے جا رہے ہیں آپ لوگ طلبہ کے احتجاج کو دکھا رہے ہیں، ان کو ڈیلیٹ کر دو. یہ تو نوکریوں سے نکال دیں گے. یہ کس ملک میں ہوتا ہے؟ کس ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے بنانا ریپبلک کا نام بھی لوگ بھول جائیں گے جب فسطائیت کا، جب ظلم کا، جب جبر کا اور اس کے خلاف جو آواز اٹھانے والوں پر ظلم کا ذکر ہوگا نا، تو صرف پاکستان کا نام دیا جائے گا. اور اس کا کریڈٹ، یعنی وہ جو کہتے ہیں نا، میاں صاحب کو جانا چاہیے اور میاں صاحب کی صاحبزادی کو جانا چاہیے. اچھا میم، یہ بتائیے گا کہ کل پی ٹی آئی اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے جا رہی دوبارہ. کیا لگتا ہے وہ ایک جو اسٹریٹ ایک موومنٹ ہونی چاہیے تھی پی ٹی آئی کی طرف سے، حکمت عملی عمران خان کی رہائی کے لیے ہونی چاہیے تھی، یا لوگوں کو جو ہے وکٹمائز کرنے کے لیے جو ایک جو کیپیبلٹی ہونی چاہیے تھی ورکرز میں اور جو لیڈرشپ میں، وہ ایک موومنٹ نظر نہیں آ رہی؟ کیا سمجھتی ہیں کیا وجہ ہے، کہاں پہ افیکٹ آ رہا ہے؟ دیکھیں، میں صرف اتنا بتا دوں، ہمیں جب یہ بات کی جاتی ہے نا، تو آج میں اپنے کارکنان پاکستانی قوم کو صرف اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے لیڈر نے ہمیں مایوس ہونا نہیں سکھایا. ہمارے لیڈر نے ہمیشہ یہ بتایا کہ آپ نے کبھی بھی گیو اپ نہیں کرنا. آپ نے کامیاب لیاقت باغ کا احتجاج کیا، میاں والی، فیصل آباد، مینار پاکستان، اس کے بعد ڈی چوک پر جس طرح کا ظلم و ستم، ہر شہر میں ہمارے لوگوں نے ظلم و ستم کھایا، عام کارکنوں نے، عام پاکستانی لوگوں نے. لیکن وہ ظلم کے خلاف پرامن رہے، ڈٹ کے کھڑے رہے. مقصد ایک ہی تھا، آئینی ترمیم نہ کرنا، نہ ہونے دینا. عمران خان صاحب کی رہائی. آپ نے کیا دیکھا؟ انہوں نے فاشزم کا ایک نیا بازار گرم کر دیا. ڈی چوک کے بعد خان صاحب کی بہنوں کو اغوا کیا گیا، خان صاحب کے وکیلوں کو اغوا کیا گیا، خان صاحب سے ملنا انہوں نے بند کر دیا. تو آپ صرف یہ دیکھیں کہ وہ ایک فرسٹریشن آپ کو ہر لیول پر نظر آ رہی ہے کہ ملک کا ایک مقبول ترین لیڈر ہو اور اس سے آپ اس کے معالج کو نہ ملنے دیں، وہ صبح سے شام تک باہر کھڑا رہے اور آپ ایک فیک رپورٹ بنا کر بھیج دیں. یہ بالکل وہی رپورٹ تھی جو ہم تو یہ کہیں گے کہ فارم 47 کی حکومت جس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. لیکن میرا آپ سب لوگوں سے سوال ہے، پچھلے 3 دن سے کرفیو لگایا گیا، ہمیں یہ کہا گیا کہ احتجاج کو نہیں کرنا چاہیے، ملک کا امیج تباہ ہو جائے گا. آپ لوگ ملک کی ترقی کے پیچھے ہیں. اتنے سارے پیسے لگا کر، اتنے سارے لوگوں کی دہاڑیاں ختم کر کے، سارا کچھ ختم کر کے، کوئی مجھے ایک بھی آ کر یہ بتا سکتا ہے کہ اس جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے، اس سے کتنے پینیز، میں تو ڈالرز کی تو بات ہی نہیں کرتے، کتنے پینیز کی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئی ہے؟ جواب دینا. انہوں نے کون سی پریس کانفرنس اس کے اوپر بیٹھ کر کی ہے کہ جی فلاں جگہ ہم فلاں ملک سے ہمیں یہ انویسٹمنٹ آ گئی؟ چائنا کے ساتھ آپ کا سی پیک چل رہا ہے. آپ نے کیا کمال کیے؟ باقی جو ملک آئے سینٹرل ایشیا کے کنٹریز، ان کے ساتھ عمران خان آلریڈی سارے معاہدے کر رہا تھا. آپ تو خان صاحب کے معاہدوں کے اوپر اپنے نام لکھنے کے عادی ہیں. تو اس کے لیے جس کے لیے آپ نے پورے پنڈی اسلام آباد کو یرمغال بنایا، کرفیو کیا، سب جیل آپ نے پورے پنڈی اسلام آباد کو ڈکلیئر کر دیا، کیا ملا؟ اور اس کے بعد آپ ہمارے احتجاج کو روکنے لگے تھے. آپ یہ دیکھیں، ہر شہر میں طلبہ نے احتجاج کر کے بتا دیا کہ اس حکومت کا مکروہ چہرہ کیا ہے. پاکستان کا چہرہ مس نہیں ہوا، آپ کا جو حکومت وقت ہے اس کا چہرہ نظر آیا کہ یہاں پر ظلم ہو رہے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے، اور وہاں پر آپ پورے جو ڈی چوک ہے اس کو آپ پھولوں سے بھر رہے ہیں. میڈم یہ بھی بتائیے گا، کل 2 متضاد بیانات آتے ہیں. مریم نواز کہتی ہیں ریپ کا کیس ہی نہیں ہوا، حالانکہ انہی کے تعلیم کے وزیر ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ کیس ہوا ہے،
اور پہلے CCTV مطلب فوٹیجز چھپائی گئی ہیں, کیمرے جو ہے وہ ہٹائے گئے ہیں, اس کے بعد جو ہے نا یہ سارا معاملہ ہوا ہے. تو یہ وزیر اعلیٰ کہہ رہی ہیں کہ جو میاں عامر ہیں جو پنجاب گروپ آف کالجز کے مالک ہیں وہ بڑے شریف انسان ہیں, اور میں نے اپنے وزیر تعلیم کو ڈانٹا ہے کہ آپ نے ان کی جو لائسنس ہے وہ کیوں کینسل کی ہے, اس کا کیا کہیں گی اس پر؟ اس پر صرف اتنا ہی مجھے یاد آئے گا, دیکھیے آپ نے میری میڈیا مینجمنٹ کس کو کہا گیا تھا, کوئی چیز تانے بانے ملوائے نا, کہا گیا پی ٹی آئی نے سب کچھ کیا ہے. مجھے ایک بات بتا دیں, اسپیکر پی ٹی آئی کا ہے, اسپیکر پنجاب اسمبلی, وزیر تعلیم پی ٹی آئی کا ہے, جو یہ کہہ رہا ہے کہ CCTV فوٹیجز غائب کر دی گئی کالج انتظامیہ نے. جو بچے پروٹیسٹ کرے ہیں وہ پی ٹی آئی کے بچے ہیں یا پنجاب کالج کے بچے ہیں؟ ظلم کس بچی کے ساتھ ہوا؟ پنجاب کالج کی بچی کے ساتھ. لیکن ہم ان کی طرح یہ نہیں کہیں گے, وہ بچے ہمارے بچے ہیں, ہم ان کو آن کرتے ہیں کیونکہ وہ اس ملک کا مستقبل ہیں. اور مجھے جہاں تکلیف تھی کہ ایک بچی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, وہاں مجھے یہ بھی تکلیف تھی کہ ہمارے بچوں کو نکل کر باہر آنا پڑا ہے, اس پر پروٹیسٹ کرنا پڑا ہے کہ ہماری بچیاں محفوظ نہیں ہیں. تو ہم اس ملک کو کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں؟ اور وہ صاحبہ, ان کے لیے میں کیا ہی کہوں, انہوں نے بتا دیا ہے کہ آپ شریفیہ خاندان سے تعلق رکھتی ہیں. ایگزیکٹلی وہاں پر جب ایک بچی نے کہنا چاہا کہ اس انسیڈنٹ کی گواہ ایک اور بچی ہے, جب اس کا نام لینے لگی تو بڑی رونت سے انہوں نے اس کا مائک بند کر دیا. اور وہی ہوا جو قصور میں بڑے کہکے لگاتے ہوئے انہوں نے زینب کے باپ کو بٹھایا تھا, اور اس کے بعد انہوں نے کیا حال کیا تھا. ان کے لیے سب کچھ مذاق ہے. وہی مذاق ہے کہ جب موٹر وے انسیڈنٹ ہوا تھا تو وہاں پر جو ہمارے ملک کے وزیر اعظم صاحب ہیں, انہوں نے کھڑا کر کے کہا تھا کہ جی موٹر وے کا ویژن بھی میاں صاحب کا ہے. تو ان کی سوچیں اتنی ہی چھوٹی, اتنی ہی گھٹیا اور اتنی ہی نیچ ہیں. لیکن میں پورے ملک کے طلبہ کو یہ بتانا چاہتی ہوں, ایز اے پی ٹی آئی, ایز اے ایک ماں, ایز اے ایک بہن, میں آپ سب لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوں. اور میں آئی وش کہ میں لاہور میں ہوتی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس پروٹیسٹ کا حصہ ہوتی. ہم اس کو پولیٹیسائز نہیں کر رہے, لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ظلم جہاں بھی ہوگا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے, کیونکہ ہم نے تحریک انصاف ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے شروع کی تھی. اس لیے ہم نے اس تحریک کا ساتھ دیا تھا. سیاست کرنے کے لیے ہم نہیں آئے تھے, ہم نے کوئی اپنے کاروبار نہیں کرنے تھے آپ لوگوں کی طرح. آج بھی بچے ہماری ریڈ لائن بھی ہیں, خواتین ہماری ریڈ لائن بھی ہیں, اور ہم ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے. جو بات ہے وہ اس وقت جو پنجاب حکومت اور پنجاب حکومت میں بیٹھے ہوئے جو مطلب میں ان کے لیے الفاظ کیا استعمال کروں, رونت اور تکبر سے وہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, جو چچا جان نے کیا تھا کہ انہوں نے زینب کے فادر کا مائک بند کیا تھا, وہی چیز بھتیجی نے بتا دی کہ یہ ملک صرف جو ہے نا وہ شریفیہ خاندان کا ہے, باقی نہ کسی کی ماں بہن بیٹی کی کوئی عزت ہے, نہ کسی کا کوئی گھر محفوظ ہے, اور نہ کوئی اور بیٹی کہلانے کے لائق ہے. تو ان سب کے لیے ہمارے ہاں جو ہماری ایک ایک بچی ہے نا, اس کی حرمت پہ ان سب کی, یہ جو شریفیہ خاندان کی خواتین کی حرمت, اس کے آگے کوئی ویلیو نہیں رکھتی. تو میں صرف اتنا بتا دوں, جو آپ لوگوں نے اس بچی کے ساتھ ہوا, اور ایک اور فگرز میں دینے لگی ہوں, ڈینائی کر سکتے ہیں تو یہ ڈینائی کریں. پچھلے 15 دن کے اندر 45 سے زیادہ چائلڈ ابیوز کے کیسز پنجاب میں رپورٹڈ ہیں. آپ آئیں نا, آپ ڈینائی کریں. اب یہ کون سی چیز ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کر یہ کہہ رہی ہیں کہ جس بچی کے ساتھ اگر غلط ہوا ہے تو وہ ناپاک ہو گئی ہے؟ بالکل وہ ناپاک نہیں ہوئی ہے. جس نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے, جس نے اس کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کے کہنے کے اوپر یہاں پر ہمارے طلبہ کے اوپر انہوں نے شیلنگ کی ہے, گولیاں برسائی ہیں, ان کو زخمی کیا ہے, ان پر ایف آئی آرز کیے یا انہیں ایف آئی اے میں لے کر گئے نا, میرے لحاظ سے وہ سب سے بڑے کلپریٹ, سب سے بڑے ناپاک لوگ ہیں. اور ہمارے لیے وہ بچی, ہمارے طلبہ, ہماری جو طالبات نکلی ہیں ظلم اور زیادتی کے خلاف, تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے, کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے, کیونکہ تحریک انصاف نام ہی ظلم و زیادتی کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگوں کا نام ہے.